مولانا ایک قصہ آدم کے بارے میں 3 سوال ہمیں موصول ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ دنیا کی تخلیق کب ہوئی، آدم کی پیدائش سے پہلے یا بعد میں؟ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ انسان سے پہلے دنیا میں جن رہتے تھے اور وہ خلافت کے امیدوار تھے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. آدم علیہ السلام جو ہے نا، انسان، یہ سب مخلوق کے بعد ہی آئے، جانور، پرندے، درخت، دریا، پہاڑ سب کو بن گئے، جنات، فرشتے. ہم بالکل آخری اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں، انسان سب سے آخر میں آئے. باقی جنات وغیرہ جو تھے نا، وہ کوئی خلافت کے امیدوار نہیں تھے، نہ خلافت کا اللہ نے کہا، نہ فرشتے. خلافت کا اعلان صرف انسان کے لیے کہ اب زمین میں خلیفہ آ رہا. خلیفہ کا مطلب کیا؟ حکومت بنائے گا، کچھ لوگ جرائم پیشہ ہو گئے ان کو سزائیں دے گا، عدالتیں ہوں گی. اس سے فرشتے کام گئے نا، جو کہتے ہیں انہیں کیسے پتہ تو اس سے لگتا کہ حکومت بنانے کی کیا ضرورت، یہی کہ نیک بھی ہوں گے بد بھی ہوں گے، ان کو سزائیں دے گا. اس سے پہلے لوگ جو نا نیکی بدی کرتے تھے، جنات بھی، مگر وہ حکومت کوئی نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے کوئی ایسا سسٹم چلایا. حکومت کا نظام انسان نے کیا. اسی سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کیا یہ بات آدم کی تخلیق سے پہلے ہوئی یا بعد میں؟ نہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے، ابھی بنایا نہیں تھا. کیا بنانے بعد سکیم انہیں بتائی کہ یہ ہے اب ارادہ، بنایا بعد میں. اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ آدم اور حوا کو پیڑ کا پھل کھانے کی وجہ سے جنت سے بے دخل کیا گیا. کیا اللہ نے حضرت آدم اور حوا کی نافرمانی سے پہلے ہی ان کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ یہ کیا سوال؟ مطلب یعنی خدا کے پلان میں تھا کہ انہیں دنیا میں بھیجنا ہے، کہ ان کی سزا کے طور پر انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے جو انہوں نے نافرمانی کی؟ پلان تو ظاہر بات ہے، اللہ نے زمین کا خلیفہ بنانے کا ہی کہا تھا، زمین پر ہی بھیجنا تھا. مگر پہلے جیسے ریہرسل ہوتا ہے نا، کسی شخص کو اپنے عہدے پر روانہ کرنے کے لیے ٹریننگ، اس لیے جنت میں رکھا گیا. ابلیس کو بھی کہا انہیں آزما. تو جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا نا کہ آدمی کو شیطان ورگلائے گا، وہ سارا کوئی وہاں گزر گیا، پھسل گیا، پھر توبہ کر لی. سب کچھ سیکھ کے آئے کہ اگر غلطی ہو جائے تو اس کا علاج توبہ.